آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا کنویں میں کیسے پھینکا تھا، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں۔ فعل غیر ارادی حرکت کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔ بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت ہے۔ میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعلہ ہے۔ فعلہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے، اور فعلہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے۔ کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں، یہ غیر ارادی طور پر۔ ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں۔ پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے۔ قربان جاؤں اخلاق یوسف پر، کیا کمال کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا، اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے۔ احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو۔ یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو۔ ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے، شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات۔ یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا۔ تو دو لفظوں میں پورے قرآن، پوری سیرت، پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتق، من یتق، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان۔ اس میں زلیخا کے واقعہ کا شرح، زلیخا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے بچے۔ معاذ اللہ انہ ربی، کیسے بچے۔ اور ویصبر، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ صبر میں اشارہ قید، بھائیوں کا دھکے دینا، مار پٹائی کرنا، نکالنا، چند دراہم میں بیچنا، اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا، اور اس سارے مراحل کو 40 سال میں صبر کے ساتھ نبھانا۔ یہ اشارہ ہے صبر میں، کیونکہ لوگوں سے تعلق صبر کے سوا نہیں بن سکتا، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو۔ حسن سلوک سے میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائیں تو یہ استاد ہے، اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے۔ خامد گھر میں داخل اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامد ہے، اور اگر خامد داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے۔ باپ داخل ہو، بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے، اور باپ داخل ہو، بچے دعا کر رہے ہیں یا اللہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے ابا کو، تو یہ باپ نہیں ہے، تھانے دار ہے۔ ہمارے جو علمی گھرانے، تبلیغی گھرانے، آگے ہمارے بچے بہت کم دین کی طرف آتے ہیں، نہیں دیندار ہوتے ہیں، کوئی علم کی طرف یا تبلیغ میں، تبلیغ والوں کے بچے بہت کم، علماء کے بچے علم کی طرف بہت کم۔ کیوں؟ کہ وہ بھول کرنا، انہیں جلدی عالم بنانا چاہتے ہیں، جلدی نیک، جلدی حضرت تھانوی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں سختی، آگے سے ہو جاتی ہے بغاوت۔ اور کام ہے سارا نرمی کا، محبت کا، صبر کا۔ صبر من یتق ویصبر، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، آپ ہماری اولاد ہو، ہم آپ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ ایک ہے سلبی اولاد، ایک ہے یہ اولاد، ان دونوں کے لیے عزت کی ضرورت ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ جب گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھے نہیں رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے، اور 4 قدم آگے بڑھ کے، آگے انہیں نہیں آنے دیتے، خود آگے بڑھ جاتے تھے، اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے،
پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اللہ تمہیں مدرس بنائے، باپ بنائے، تو میرا یہ سبق یاد رکھو گے تو شاگرد بھی آپ پر قربان ہوں گے، اولاد بھی آپ پر قربان ہوگی، بیوی کو پیار دو گے تو وہ بھی آپ پہ قربان ہوگی۔ میں طبرانی کی روایت پڑھ کے حیران ہو گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے جنت کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ تو ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ تو کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! اور آگے قرآن بھی کیا کمال ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آیت ہے! خوف، امید، ڈر، اطمینان، گھبراہٹ، پریشانی، سکون، یقین، شک کی بے شمار متضاد کیفیات اس آیت میں آئی ہیں۔ میں اس کو نا اپنے چہرے سے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے یہ آیت۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف نہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ یہ پانی پتی جو بیڑا کار کرتے ہیں، بھائی کوئی پانی پتی ناراض نہ ہو جائے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے اس کا ترجمہ، اس کو لفظوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق، زلیخا اور یوسف کا واقعہ، ویصبر، بھائیوں اور یوسف کا واقعہ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ معجزے دیکھے مکے والوں نے، ایمان نہیں لائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ فرشتوں کا بدر میں اترنا دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ خندق میں ذلت دیکھی، ایمان نہیں لائے۔ 10,000 کا لشکر مکے پہ چڑھ آیا، ایمان نہیں لائے۔ اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سب گر کے کلمہ پڑھ گئے۔ تو بچوں اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ہمارے علمی طبقے میں خشکی ہے، اور خواجہ غلام فرید کی ایک کافی سناتا ہوں، پھر دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید خود بہت بڑے فقیہ عالم تھے، لیکن نبض پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں اور ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، سکھ ریت روش منصوری نو۔ منصور حلاج صوفیاء کے نزدیک بہت بڑی شخصیت ہے، علماء کے نزدیک زندیق تھے، لیکن اصل یہ ہے جو صوفیائی کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، منصوری طریقے پر آ، عشق کے طریقے پر آ، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو۔ مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابے۔ یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے، غلو فی الفقہ کی نفی کر رہے ہیں۔ غلو ہمارے ہاں اشتغال بالفقہ ہے، جو شروع ہوتا ہے پہلے سال سے فقہ تو آخری سال تک چلتا ہے۔ غلو ہے، قرآن کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، حدیث کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، عربیت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہماری عربی ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس سے قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دلی میں مولانا وہ جو تھے بڑے نازک مزاج، کیا ہے، مرزا مظہر، ان کا ایک پٹھان مرید تھا، تو دلی رہتے رہتے تھوڑی اردو بھی سیکھ گیا۔ تو تنہا بیٹھے تھے، مرید بیٹھا تھا، تو سامنے سراہی پڑی تھی، تو فرمانے لگے خان صاحب سراہی لے کر آنا۔ دلی کی زبان میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے، دلی کی زبان۔ تو انہوں نے پیچھے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا، ان کو خیال آیا پٹھان آدمی ہے کہیں توڑ نہ دے، تو کہنے لگے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا۔ تو انہوں نے دلی کی زبان میں کہا خان صاحب ذرا پیٹ پکڑ کے اٹھائیو، تو خان صاحب نے ایک ہاتھ میں سراہی پکڑی، ایک ہاتھ میں پیٹ پکڑا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ سارے پٹھان والی اردو جانتے ہیں، انہیں ذرا با زید ان سے آگے آتا ہی کچھ نہیں۔ شرح جامی نہ پڑھانے والوں کو سمجھ میں آتی، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ میں۔ میری یہ حسرت ہے کہ آپ عربیت کے اندر
کچھ ابھی میں نے دیکھا تو صحیح کہ عربیت کا بھی کچھ شعبہ ہے ماشاءاللہ، اللہ اس میں کمال نصیب فرمائے، چونکہ یہ چابی ہے، اس سے سارے علوم کا دروازہ کھلتا ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا، کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب آج بھی زندہ ہے، ایرانی تھا اور پارسی تھا۔ اس سے غیر مسلموں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کر، تجھے منہ مانگا صلہ دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال دو، یا کہیں آتا 6 ماہ دو۔ 1 سال 6 ماہ گھر بیٹھا رہا اور کلام لکھتے آخر ایک کلام اس نے تیار کیا کہ یہ مسلمانوں کے ٹکر کا کلام ہے قرآن کی، اور گھر سے نکلا سال کے بعد، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی آواز آئی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے، سارا قرآن فصیح ہے لیکن یہ افصح آیت فی القرآن ہے کہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر ہے۔ تو ویسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویحا عبداللہ، تیرا بیڑا غرق ہو عبداللہ، تیرے 1 سال کی محنت کو تو یہ ایک آیت کھا گئی۔ اور واپس گیا اور اٹھا کے پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو میرے بچوں، ایک تو تم اپنے اخلاق اچھے کرو، دعا کرو اللہ میرے بھی اخلاق اچھے کرو، اور دوسرا ہے عربیت کے ساتھ مناسبت پیدا کرو کہ یہ علوم کا خزانہ ہے، عربیت سے شناسائی علوم کا خزانہ ہے۔ اپنی زبان بولنا تو آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لو۔ میں نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی ہوئی کہ میرے مدرسے میں بچے چھپ کے بول لیتے ہوں گے لیکن سبق بھی عربی میں، بات بھی عربی میں، اور غیر زبان بولنا ایک بوجھ ہوتا۔ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی چلے کی، اور دیہاتی علاقہ تھا، چلتے چلتے ایک قصبے پہنچے، میرے ساتھی تھے مولوی کمال رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوزہ درش خیلا سوات، وہ پٹھان، باقی ہم سارے پنجابی تھے۔ تو پورے سفر میں ان کو دغا ملا ہی نہیں، ان کو پٹھان ہی نہیں ملا۔ تو ہم پہنچے بھیرا سے ہماری واپسی تھی، تو عشاء کے بعد مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا، تو میں یہاں بیٹھا تھا اور مولوی کمال یہاں بیٹھے تھے، اور تم کھڑے ہو، اس رنگ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، یہ اس رنگ کا سوٹ، یہ 1974 کی بات بتا رہا بیٹھے، اور مولوی کمال یوں بیٹھے تھے، یعنی ایسے ہی نا وہ اکھتا ہوئے یوں کر کے بیٹھے تھے، اور ہم بھی سارے پیدل چل کے آئے تھے اور آگے درس قرآن تھا، نہ بیٹھتے تو پھر اور مصیبت، تو ہم سارے بیٹھے، مولوی کمال یوں بیٹھے تھے۔ تو مولانا صاحب گفتگو کے دوران درس دیتے تھے، بولے چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولوی کمال یوں بیٹھے تھے نا، مجھے یوں کر کے کہنے لگے دا پختون دے، وہ پہنچا سے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ اردو میں تو پہنچا، ان کا پہنچا دا پختون دے۔ اب ان کی چستی واپس آ گئی، ایسے ہو کے ان کو دیکھ رہے اور بڑے مزے سے سن رہے۔ جو ہی درس ختم ہوا انہوں نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ ملا، تاسو پختون دے، ان کا ہو کہنا کہ دغا۔ تو مجھے پتہ ہے پرائی زبان مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بچوں یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تو آپ پر علوم کے دروازے کھل جائیں۔ تو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنے معذرت کے ساتھ، میں سب کو، تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو، تصوف والے کہتے ہیں ذکر، اور مدرسے والے کہتے ہیں فقہ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کوئی اخلاق کے بھی سبق ہوتے، کوئی محبت کے بھی سبق ہوتے، کوئی ایثار قربانی کے بھی سبق ہوتے۔ کیا کرنا اس علم کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس ذکر کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس خروج کو جو میرے اندر تواضع نہ پیدا کرے۔ ساری محنتوں کی انتہا تو تواضع اور عاجزی ہے۔ تو بچوں، میرا ایک سبق تو آپ کو یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ اب بچے ہو، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگنا، اگلے سے بھی۔ اب بہت بڑا طبقہ یہاں رہتے ہو، اگر کوئی 2 بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو آج میں صرف اتنی تشکیل کر رہا ہوں کہ اٹھ کے صلح کر لینا۔ میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا، میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں، میں حیران ہوا، میرے پاس ایک بچہ ہے، کہا جی میزان میں داخل ہوئے تھے اور لڑائی کی تھی، اور
آج دورہ حدیث میں اور آج صلح کر رہے ہیں. میزان میں لڑے تھے اور بول چال بند کی تھی اور آج صلح ہو رہی ہے. استعداد اتنی ہے کہ 1 گھنٹے کے بول پر 8 سال کی لڑائی ختم کر دی. اور دکھ یہ ہے کہ 8 سال میں کسی ایک نے اس بات کی طرف متوجہ نہیں کیا کہ بچوں تمہاری زینت اخلاق ہے، سہ جانا ہے، دب جانا ہے. ہم رمی کرنے جا رہے تھے، بس پہ چڑھے تو ایک غیر مقلد نے مجھے دیکھ لیا. وہ جو میرے اوپر برسا. میرے ساتھ کون؟ انضمام، سعید، مشتاق، سلیم ملک، یہ سارے کرکٹ والے میرے ساتھ. اتنا اس نے مجھے ذلیل کیا اور میں ایک لفظ نہیں بولا. ایک اللہ گواہ ہے. وہ کہا جواب دو. میں کہتا جی مجھے آتا نہیں. کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. میں کہا جی مجھے آتا نہیں. مجھے پتا ہے تو بڑا عالم ہے، جواب دو. میں کہا مجھے آتا نہیں. اور وہ تکبیرات پڑھتے ہیں. میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنے میں وہ جمرات آ گیا. میں اتر گئے. جمرات سے فارغ ہو کر واپس آئے تو مجھے سعید کہنے لگا، سعید مولانا صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کا پتہ چل گیا. صرف آپ کے عمل نے مجھے قائل کر دیا. کہ پہلے میرا جی چاہا کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں، لیکن پھر مجھے خیال آیا جس کی بےزتی ہو رہی وہ تو چپ بیٹھا تو میں کیوں کروں. لیکن آج مجھے پتہ چل گیا صحیح کون ہے غلط کون. تو بچوں یہ اخلاق تمہیں صرف مدرسے میں کام نہیں دیں گے. کل کو تمہاری شادی ہوں گی، تمہاری بیوی تمہیں دعائیں دیں، تمہارے بچے تمہیں دعا دیں، تمہارے شاگرد تمہیں دعا دیں. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو. تو اللہ کی دیکھو جو چیز بازار میں نہیں ہوتی اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی. پوری دنیا میں اچھے اخلاق والے کوئی نہیں. علم والے بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، تبلیغ والے بے شمار ہیں، خانقاہیں بھی بھری پڑی ہیں، مدرسے بھی بھری پڑے ہیں، تبلیغی مرکز بھی بھرے پڑے ہیں، اور حرمین شریفین بھی بھرے پڑے ہیں. لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو تو تھک کے واپس آؤ گے تمہیں ایک نہیں ملے گا. تو آپ کر لو، آپ کر لو، سب سے محبت کرو. دیوبندیت میری بنیان ہے. میں دیوبندیت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں. میں ممبر رسول پر دین بیان کرتا ہوں. میں سب سے محبت کرتا ہوں کہ میں سب کو جنت میں لے جانے کی نیت کرتا ہوں. اہل حق کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہمدردی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہدایت پہ آ جائے. لیکن ہم الٹی چال چلتے ہیں. تو سارے بچے نیت کرتے ہو نا. لاؤ بھائی مجھے دے دو. چلو جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن بددبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاکم اللہ خیرا. دیکھو بچوں میں کوئی تواضع نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، میرا ذوق بنا مدرسے کا تبلیغ کی برکت سے. پھر میں نے پاگلوں کی طرح پڑھا، یعنی میں وہ تکرار نہیں کرتا تھا، یاد کرتا تھا. تو مجھے متون یاد تھے، حفظ، منطق جیسی واحیات کو بھی یاد کی. تو پھر اس کے بعد نصیب میں تھا تبلیغ پھرنا. جی ٹھیک، سب کے لیے ہو جائے گا. تو پھر میں پڑھانے نہیں بیٹھ سکا. البتہ یہ اللہ نے مجھے ایک دولت دے دی اپنے اس جوانی کے جوش میں. تو میں نے جب یہ اجازت حدیث لی تھی تو مجھے نہیں خبر تھی کہ اتنی بڑی جگہوں پر مجھے یہ عزت ملے گی. یہ میرے لیے خیر من، کیا اسے کہتے ہیں، من الدنیا وما فیہا ہے، اور خیر من حمر النعم ہے یہ دولت میرے لیے. میں نے بخاری کبھی نہیں پڑھائی،
کیونکہ مجھے موقع ہی نہیں ملا پڑھانے کا. میں نے اپنے آپ کو رائمنڈ میں پیش کیا تو انہوں نے مجھے تبلیغ میں ڈال دیا. میں اس پہ راضی ہوں اور آج زندگی گزر گئی، اب پیچھے کیا رہ گیا. تو عربوں میں رواج ہے سند کو عالی کرنے کا، ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے. ہمارے طلبہ کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ بھی کوئی نہیں ہے. میں جب دورے سے فارغ ہوا تو میرا تھوڑا خارجی مطالعہ تھا. میں نے آپ کو بتایا میں پاگلوں کی طرح پڑھا، پاگلوں کی طرح، اور درسی کتابوں کے علاوہ بھی لگا رہتا تھا. مجھے پتہ تھا سند کا عالی ہونا، سافل ہونا. تو میں نے سوچا اپنی سند کو کیسے عالی کروں. تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت، وہ حضرت شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے. میری سند ایک قرات ہے محمد عبداللہ، خیر محمد، محمد یاسین اور محمود الحسن، 3 واسطے تھے محمود الحسن تک. تو میں نے لڑکوں کو، ہم 22 لڑکے تھے دورے کے جامعہ رشیدیہ ساہیوال. میں نے کہا کون چلے گا؟ ایک بھی نہیں تیار ہو. 2 لڑکے ادھر کے ہی تھے، سخا کوٹ کے قریب رہتے تھے. ان سے میں نے کہا تم تو سخا کوٹ کی طرف تو تمہارا گھر ہے، تم تو چلو میرے ساتھ. تیار ہو گئے. بخاری شریف ہم نے لی، سخا کوٹ پہنچے. ان کے بیٹے تھے مولانا عبدالرؤف صاحب، ان سے ملاقات کی تو وہ ہنس پڑے. وہ کہنے لگے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، مولانا عبدالحق جیسی شخصیت کو اجازت نہیں دی، تمہیں کیسے دیں گے؟ تو ہم تو مایوس ہو گئے. مفتی تقی صاحب کو اجازت نہیں دی، ہم تو بالکل ہی مایوس ہو گئے. تو ہم کیا پدی کا شوربہ. تو ہم نے کہا اچھا جی ہمیں زیارت کراتے. ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں علماء دیوبند میں، اور ایک تاریخی شخصیت ہیں، تاریخ ساز پڑھنا، ان کی تحریک ریشمی رومال پڑھنا. تو میں نے کہا جی زیارت کرا دیں. کہا ٹھیک ہے چلو. تو وہاں سے 3 میل ان کا گاؤں تھا. ہم وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر میں وہ نابینا ہو چکے تھے. کوئی 6.25 فٹ سے بھی لمبا ان کا قد تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 2 آدمیوں جیسی وجاہت زندگی میں کسی کی نہیں دیکھی، ایک دنیا میں ایک دین میں. دنیا میں نواب اکبر بگٹی مرحوم، ایسی وجاہت والا مرد میں نے نہیں دیکھا. اور دینی شخصیات میں مولانا عزیر گل، ہیبت طاری ہو گئی ان کو دیکھ کر. تو جتنا ان کا قد تھا اتنا ہی ان کا ڈنڈا تھا ان کے ساتھ. تو آ کے بیٹھ گئے. تو وہ میں نے کہا یا اللہ بات تو کرتا ہوں پھر دیکھی جائے گی. چونکہ ان کے بیٹے نے کہا کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کوئی اجازت مانگے تو کہنے لگے کون ہو؟ میں نے کہا جی ہم طلبہ ہیں، رائمنڈ سے پڑھے ہیں اور ساہیوال میں دورہ کیا ہے. میرے پاس کیا لینے آئے؟ جلال. کہا جی آپ سے حدیث کی اجازت لینے آئے. تو انہوں نے ڈنڈا ایسے ہلایا. میں نے کہا ابھی آیا میرے سر پر. تو ایسے ہلا کر کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ مجھے کچھ نہیں آتا. ایسے ہی آ جاتے ہو، زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. ایک جملہ ان سے نکل گیا، وہ سیدھا ہی کہہ دیتے میں دیتا ہی نہیں. انہوں نے کہا زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ نے کہلوایا، میرے نصیب میں تھا ہمارے. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا جلال میں بولے، وہ تو ہمیں بھول بھال ہی گیا، اتنا خوف چھایا. تو جو چپ ہوئے تو اب ان کے بیٹے جو تھے نا عبدالرؤف صاحب، وہ انہوں نے مجھے یوں اشارہ کیا، یعنی اب بولنا نہیں. اور میرے ساتھیوں نے مجھے میز کے نیچے سے اشارہ کیا، یعنی بولو پھر بولو. وہ یوں کریں اور وہ یوں کریں. اب وہ تو نابینا تھے، نہ یہ دیکھ رہے تھے نہ وہ دیکھ رہے تھے. اور مجھے خیال آیا ڈنڈا پڑا تو میرے ہی سر میں پڑنا ہے، یہ تو تھوڑا فاصلے پر بیٹھے تھے. میں نے کہا اچھا چلو اللہ خیر کرے گا، ڈنڈا اٹھا لیں گے. جی تھوڑی دیر سناٹا رہا تو میں نے وہ بات پکڑ لی. میں نے کہا حضرت زبانی اجازت نہیں ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، اگر آپ فرمائیں تو کچھ پڑھ کے سنا دیں، پھر آپ کی منشا ہوگی تو دے دیں، نہ ہوگی تو یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھی. تو انہوں نے وہ ڈنڈا جو تھا نا ان کے ہاتھ میں یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں، تو وہ ڈنڈا انہوں نے یہاں رکھ لیا یہاں، اور یوں گہری سوچ میں ڈوب گئے. اور ایک وقت گزر گیا کہ اوپر والا فیصلہ کر چکا تھا کہ ہمیں یہ دولت دینی ہے، اور نیچے والا بزرگ اپنے اندر کہہ رہا تھا 90 سال ہو گئے کسی کو نہیں دی، ان کو کیسے دوں. تو ایک کشمکش، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راسی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ. یہ ان کا حال تھا اس وقت. اور یوں بیٹھے اور ہمارا دل تھک تھک تھک، پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. اور وہ یہاں بیٹھے 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 یہیں ڈنڈا رکھے رکھے بڑے نا دھیمے اور شکستہ لہجے میں کہا اچھا پڑھو پڑھو. میں نے کہا ابھی کام بن گیا.
تو یہ حدیث میں نے پڑھی جو ابھی ہمارے مولانا صاحب نے پڑھی ہے. تو اس سے جو اگلی حدیث تھی وہ دوسرے ساتھی نے پڑھی. پھر یہ تیسری حدیث ذرا لمبی ہے, یہ چھوڑ کر چوتھی حدیث تیسرے ساتھی نے پڑھی. میں نے ان سے کتاب لے کر اور یوں ورق الٹائے, چونکہ اجازت حدیث کا طریقہ ہے اول آخر پڑھنا, پہلی حدیث آخری حدیث. تو جب وہ ورقوں کی الٹ پلٹ سنی نا تو فرمانے لگے بس 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 کافی ہے, میں آپ تینوں کو اجازت دیتا ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہیں, چونکہ تم پہلے بچے ہو جنہیں میں اجازت دے رہا ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی کو اجازت نہیں تھی. تو میں بھی وہ چوہے کو ملی پھٹکڑی وہ پنساری بن بیٹھا, تو میں بھی وہ پنساری ہوں جس کے پاس تھوڑی سی پھٹکڑی ہے. تو آپ کے پاس تو اتنی بڑی شخصیت بیٹھے ہیں مولانا عبدالحلیم صاحب جو ابو الحدیث ہیں مفتی صاحب, میں ہوں وہ چوہا پھٹکڑی والا جو ایک پھٹکڑی لے کے نا پنساری بنا بیٹھا ہے. تو اللہ نے مجھے یہ دولت دے دی. تو وہ میں نے نیو ٹاؤن میں بہت عرصہ پہلے بیان کیا, تو اگلے دن مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ, جی ہم نے آپ سے اجازت لینی, آپ تشریف لایا, میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, یا اللہ ان کے سامنے میں کیا کروں گا. تو میں نے انہوں نے حدیث پڑھی, میں نے فوراً دعا کرائی, بھیا اللہ جان بخش سو لاکھوں پائے. تو ویسے میری سند بنتی ہے نا محمد عبداللہ, خیر محمد, محمد یاسین, محمود الحسن, محمد قاسم, عبد الغنی اور محمد اسحاق, عبد العزیز اور ولی اللہ, 9 واسطوں سے. لیکن جب حضرت سے اجازت ملی تو عزیر گل, محمد قاسم, عبد الغنی, محمد اسحاق اور عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ. تو پھر میری جو اب آپ کے پاس سند آ رہی ہے وہ آ رہی ہے عزیر گل, یہ طارق جمیل, عزیر گل, محمود الحسن, محمد قاسم, عبد الغنی, محمد اسحاق, عبد العزیز, ولی اللہ, ابو طاہر مدنی, ابراہیم کردی, احمد القشاشی, ابو المواہب شناوی, محمد بن احمد الرملی, ابو یحییٰ انصاری, ابن حجر الاسقلانی, ابراہیم بن احمد التنوخی, احمد بن ابی طالب الحجار, حسین بن مبارک الزبیدی, عبد الاول بن عیسیٰ الحروی, عبد الرحمن بن مظفر الداودی, عبداللہ بن احمد السرخسی, محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری. یہ کتنے ہو گئے؟ 15 6 21 22 23ویں واسطے پر جا کر امام بخاری آپ کو, میرا 22واں ہو گیا, آپ کا 23واں ہو گیا. تو جتنے علماء فضلاء تشریف فرما ہیں میری طرف سے سب کو وہ پھٹکڑی والی اجازت ہے, آگے آپ جتنی محنت کرو گے اللہ آپ کو دے دے گا. اس عنوان باب ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. میں نا اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے میرے پاس, چونکہ کئی دن یہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا, تو میں 2 منٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ امام بخاری کا جی نہیں چاہا نہیں لکھا. کہانی ختم کرو, اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کیا بھائی امام بخاری کا جی نہیں چاہا نہیں لکھا. لیکن جو میں نے اپنے اکابر سے سنا, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے رائمنڈ, تو ان سے بھی ہم نے اجازت حدیث لی. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا, تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ارادہ کوئی مستقل کتاب کا نہیں تھا, الگ الگ سارے یہ اجزاء کا تھا, تو وہ تو بعد میں اللہ نے اس کو کتاب بنا دیا, اس لیے میں نے مقدمہ نہیں لکھا. بہرحال یہ تو کیسی تفنن کی بات میں نے بتائی کہ ایسی چیزوں پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. نہیں جی چاہا نہیں لکھا, کم ہو گیا. بخاری کا پیغام کیا ہے اس پہ ہماری محنت اور کوشش ہونی چاہیے. انا اوحینا الیک, کفر ہو یا اسلام ہو, حق ہو یا باطل ہو, دونوں وحی سے چلتے ہیں, دونوں کی ابتدا وحی ہے. وحی وہ کیسے, یہ وحی تو آپ نے سن لی, انا اوحینا الیک, اور جو دوسری وحی ہے وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. شیطان کی بھی وحی ہے اور رحمان کی بھی وحی ہے. دونوں کی وحی میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے زخرف القول غرورا, دھوکا ہے. لیکن ایک اس میں خوبی ہے کہ کمبخت اپنی بات کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. زخرف القول, تم مولوی غصہ چڑھا کے اپنی خوبصورت بات کو بھی برباد کر دیتے. ناراض نہ ہونا بھائی, خطیبوں سے کہہ رہا ہوں, اتنا غصے ہوتے ہیں. بڑی پرانی بات ہے, خطیب صاحب بیٹھے کہنے کہ میز تو رکھا نہیں. تو میں نے سوچا کہ میز کو کیا کریں, بات تو یہاں سے کرنی ہے. کہہ رہے میز تم نے رکھا نہیں.
تو انہوں نے رکھا دیا، جلدی سے پتہ نہیں کہاں سے میز لے کر آئے. تھوڑی دیر گزری تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے پہلے تو گرم ہوئے جیسے انجن گرم ہوتا ہے نا، ڈیزل انجن، پھر آستینیں چڑھائیں، پھر ہر 2 منٹ ٹھا مکہ مارا، ایسے مکہ مارا. پتہ نہیں ان کے یہ ہاتھ کتنے سخت تھے، 2 گھنٹے میں کوئی 200 مکے مارے انہوں نے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا میز اس لیے رکھوایا تھا کہ مکے مارنے سے. اور اللہ تعالیٰ شیطان کی سنا رہا ہے کہ زخرف القول، کم وقت اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ تمہارے سچ کو چھوڑ کے لوگ جھوٹ کے خریدار بن جاتے. اوحینا یوحی، اوحینا یوحی. شیطان کی وحی کیا ہے؟ غرورا. اللہ کی وحی کیا ہے؟ بالحق انزلناہ وبالحق نزل. وحی کے بعد دعوت ہے. شیطان کا کام بھی دعوت سے چلتا ہے اور اللہ کا دین بھی دعوت سے چلتا ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اور شیطان ما کان لی علیکم من سلطان الا ان بولو دعوت قومی دعوتکم. انبیاء وحی دعوت، شیطان وحی یہ باطل دعوت باطل. نیچے انبیاء فنا فی الدعوہ اور شیطان فنا فی الدعوہ. شیطان اپنی فنائیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ولا تجد اکثرہم. یہ شیطان بتا رہا ہے کہ میں فنا فی تبلیغ ہو جاؤں گا. تبلیغ کفر، میں چلا نہیں لگاؤں گا، 8 سال نہیں لگاؤں گا، میں فٹ ہو کے بیٹھ جاؤں گا. اور ادھر نبی کی تبلیغ کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. وہ فنا فی التبلیغ. فلا تذر نفسک علیہم حسرات لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار من کفر فلا یحزنک کفرہ. آیات بھری پڑی ہیں. وحی دعوت فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ. شیطان کی وحی چلتی ہے حکومت سے، وجاہت سے، پیسے سے، عورت سے. رحمان کی وحی دعوت چلتی ہے قربانی سے. شیطان پیش کرتا ہے ملک. عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک. بادشاہ چاہتے ہو بنا دیتے ہیں. ان کنت ترید بہ شرف لانکت امرا دونک. چودراہٹ چاہتے ہو، سیٹ چاہتے ہو، کوئی فیصلہ تیرے بغیر نہیں ہوگا. ان کنت ترید بہ مالا جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا. پیسہ چاہتے ہو، یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں. تبلیغ چھوڑ دو. انما ان کان بک الباء. عورتیں چاہتے ہو، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10. ساری قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتا ہوں، جتنی چاہو گے تجھ سے شادی کر دوں گا. پر یہ تبلیغ چھوڑ دو. یہ باطل کی دعوت کے اسباب. عورت سے مراد غلط عورت، نیک عورت نہیں، غلط عورت. پیسہ، حرام کا پیسہ. وجاہت، حرام کی وجاہت. ملک، غلط طریقے کا ملک. میرے نبی سن رہے تھے اور عتبہ یوں بیٹھا تھا ایسے ہاتھ پیچھے کر کے نا، اور آپ کو دعوت دے رہا تھا. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا افرغت ابا الولید، کچھ اور کہنا ہے تم نے؟ میں کہا نہیں، فارغ. کہ میں سنوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ سنو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. یہ کتاب پکڑو. عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہاتھ یہاں رکھ کے نا اور یوں کر کے اکڑ کے نا تکبر سے بیٹھا ہوا تھا. جب آپ نے کہا نا فإن أعرضوا، نہیں مانتے ہو، فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، تو پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے. تو یہاں سے اچھلا
اور جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ گرا اور ہاتھ یہاں رکھ دیے. آپ کے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ، یوں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا ناشدتک الرحم، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تمہیں رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا. اور ایسے کانپنے لگا.